بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ ناظرین گرامی، عاد ثانیہ کو ہم قوم سمود کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کی طرف سے حضرت صالح مبعوث ہوئے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولا ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تاریخی کتابوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سر فہرست قوم عاد تھی۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان حضر موت، عمان، بحرین اور مغربی یمن کا وسیع و عریض علاقہ جسے الاحقاف کہا جاتا تھا، اور یہی احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ لیکن اب یہ ایک خطرناک صحرا کے علاوہ کچھ نہ ہے۔ خوش ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ اور عمریں تقریباً 1000 سال کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اس قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ ان کے جسم کو بیماری نہیں لگتی تھی۔ وہ مرتے دم تک جوان اور طاقتور ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم ہر طرف پھیل کر دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم بن چکی تھی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے مسکن احقاف کے بارے میں بھی اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین گرامی، قوم عاد 13 قبائل پر مشتمل تھی اور ایسی طاقتور تھی کہ اس وقت کی دنیا کی اگر سپر پاور اسے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قوم عاد کا ایک مرد 10 مردوں سے بآسانی سے لڑ کر جیت سکتا تھا۔ ان کی عورتیں جڑواں بچے پیدا کرتی تھیں۔ عورتیں ایک ہی ہم بستری سے حاملہ ہو جاتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ یہ ان کی تعداد بھی اس وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قوم عاد کے مرد جب جنگ میں جیتی ہوئی کسی غیر قوم کی عورت سے ہم بستری کرتے تھے تو پہلی ہی ہم بستری میں وہ عورت جان سے چلی جاتی۔ طوفان نوح کے بعد بت پرستی کی شروعات اسی قوم نے کی تھی۔ طاقت کے نشے میں یہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور انہوں نے بتوں کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیا۔ اس قوم نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا لیے۔ یہ ہر طرح کی بدکاری اور گناہوں میں پڑ گئے۔ اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ شروع کی تو قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور خوب مذاق اڑایا۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کسی بات پر یقین نہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اس قوم کو بدکاریوں سے باز آنے کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ قوم جہالت میں اس قدر غرق ہو چکی تھی کہ اس قوم کو حضرت ہود کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ حضرت ہود نے اللہ کے حکم سے اپنی کوشش جاری رکھی۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے 2 ہی بڑے قبیلے تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے پاس ساری قوم کی سرداری تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ
کا پیغام پہنچایا تو کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، جبکہ قبیلہ خلیجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کو قبیلہ خلیجان کی حمایت مل گئی، جس وجہ سے باقی قبیلے حضرت ہود کو جسمانی نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے تھے وہ قبیلہ خلیجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہی رہے۔ اس قبیلے کے علاوہ پوری قوم میں کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کئی سال کی تبلیغ کے بعد بھی ایک قبیلے کے علاوہ باقی 12 قبائل میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب آپ کو جھٹلاتے رہے۔ حضرت ہود نے بڑی کوشش کی کہ اس قوم کو اللہ کی طرف مائل کروں۔ حضرت ہود کی کسی بات کا اس قوم پر اثر نہ ہوا تو مسلسل زناکاری، بدکاری، بت پرستی میں مگن رہے۔ یہ بات حضرت ہود کو اچھی نہ گزری۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد فوراً قبول کی اور فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ اللہ نے اس نرالی اور طاقتور قوم کی تباہی کے لیے عذاب بھی شدید ہی رکھا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ اس قوم کے لوگوں پر بارش نہ برسانا۔ اللہ کے حکم سے چشمے اور آبشاریں خشک ہو گئیں، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرسبز و شاداب کے تو کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ نے اس قوم پر یہ عذاب 3 سال تک جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھ کر بہت دکھی ہوا کرتے۔ اسی پریشانی میں ایک دن اپنی قوم سے فرمانے لگے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ دیکھو گنہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ اس نصیحت کے بدلے قوم کہنے لگی، ہود، تم ہمارے پاس کون سی ایسی دلیل لائے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر تمہارے خدا پر یقین لے آئیں؟ قوم کے لوگوں پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت ہود کو پاگل کہتے، نعوذ باللہ۔ اس عذاب نے قوم عاد کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے پڑھے لکھے لوگوں نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دی کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی قوم پر آتی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ جایا جائے۔ چنانچہ سرداروں کے مشورے سے 90 لوگوں کا وفد بیت اللہ شریف کی طرف روانہ کیا گیا۔ مکہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ روایت میں ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد سے تھی، اس لیے جب وہ لشکر مکہ کی سرزمین میں پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے آنے والے مہمانوں کی خوب خدمت کی۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی۔ حضرت امام طبری فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے عرصے تک وہ لشکر اپنا مقصد بھول کر ہر طرح کی محفلوں میں مصروف رہا۔ یہاں آ کر وہ سب کچھ بھول گئے تھے کہ ہم کس کام آئے ہیں اور ہماری قوم کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ایک دن جرار نے اپنی بیوی سے کہا، تم گانا گانے والیوں سے کہو کہ ان کو اشعار کے ذریعے یاد کروائیں کہ وہ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ پھر ایک رات محفل میں گانے والوں نے اشعار پڑھے، جس سے ان کو یاد کرایا گیا کہ قوم عاد کے ان 90 لوگوں کو مکہ آنے کا کیا مقصد تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم تو بیت اللہ شریف میں عذاب کو دور کرنے کی استدعا لے کر آئے ہیں۔ وہ سب اکٹھے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر سب نے رو رو کر اپنے خداؤں سے دعا کی، اے ہمارے خداؤ، ہماری قوم سے وہ عذاب اٹھا لیجئے۔ ادھر یہ 90 لوگوں کا وفد دعا کر رہا تھا کہ دعا کے
کے ختم ہونے سے پہلے ہی مکہ میں کالے بادل چھا گئے۔ یہ لوگ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے کہ ہمارے خداؤں نے ہماری فریاد سن لی ہے، اب ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل آتے دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی قوم عاد نے توبہ نہ کی اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ یہ آندھی اور طوفان قوم عاد کے ہر شخص کے پاس گیا اور سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری کی پوری قوم اپنے محلات اور قلعوں سمیت ریت کے اندر دفن ہو گئی، حتیٰ کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا میں بدل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، جب بھی بادل دیکھیے تو یہ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ پاک، اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم و فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔